نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، اللہ کے بولو نعرہ حیدری، دنیا تن چاہ کے بولو نعرہ حیدری، بولا گواہ ہو جمی جڑا تمہیں حد سدھے کرے رات میں بھی سب میں آنکھ لگ جاوے میری زیارت دا ثواب نصیب ہو جاوے اللہ کے بولو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عالم اسلام کا خوبصورت حوالہ معتبر حوالہ حضور قبلہ عالم سید ساجد شاہ بخاری صاحب زیدہ مجدہ ہو اپنے خوبصورت بیان کے ساتھ ہمارے قلوب کو معطر اور منور فرمانے کا شرف حاصل فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب محبت اور ذوق سارے احباب الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین، وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے قابل میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اور بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور باعث و وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا سیاہ لامقام، ہمارے مأویٰ، ہمارے ملجا، ہمارے مولا، ہمارے آقا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عالی بارگاہ میں احترام، عاجزی و انکساری، محبت و عشق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و خالق اپنے پیارے محبوب کی اس آل کو تادم قیامت آباد رکھے، جن کے آستانے پہ ہم حاضر ہیں، سید السادات فخر السادات حضرت قبلہ سید حیدر شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اللہ رب العزت اس نبی کے شہزادے کا صدقہ جتنے بھی دور و نزدیک سے اس آستانے پہ آئے ہوئے حضور کے غلام ہیں، اللہ سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اللہ رب العزت سب کے دامن اپنے کرم سے بھر دے، اور حضور قبلہ سید السادات پیر سید مظفر شاہ صاحب بخاری ہم پہ سلامت رکھے۔ اور انتہائی میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی سید السادات فخر السادات اور شہزادہ سید شہزاد حیدر بخاری کہ انہوں نے بڑی محبت سے
مجھے دعوت دی اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور ہم سارے آج اس ذکر پاک میں یہاں پہ جمع ہیں۔ تو بڑی توجہ سے آپ نے میری باتیں سننی ہیں۔ میں چند بڑی اہم باتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور مجھے لگا کہ یہ مجمع سننے والا ہے۔ سننے والے ہیں بھی، جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں بھائی۔ کوئی اگر علی کا نوکر بیٹھا ہے ایک نعرہ سنائے، پھر پتہ چلے گا کہ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر سے اتنا مٹھا مٹھا نعرہ ہے حیدری، ہاتھوں کو بلند کر کے لگائے نعرہ، ہاتھوں کو بلند کر کے۔ اللہ رب العزت آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے۔ سیدوں کے دیرے پہ بیٹھے ہیں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ سید کوئی بہت بڑی سیج پہ نہ بیٹھا ہو، سید اگر ایک چٹائی پہ بھی بیٹھا ہو تو اس کا رتبہ شہنشاہ وقت سے بھی بڑا ہے، کیونکہ وہ خون رسول ہے، کیونکہ وہ خون رسول ہے۔ شہنشاہ وقت سے بھی ایک پھٹے پرانے کپڑے والا اگر سید چٹائی پہ بیٹھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس کا رتبہ وقت کے شہنشاہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کو اٹھائیں، فتاوی رضویہ پڑھیں، 20 فتوے اعلیٰ حضرت سے پوچھے گئے۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور ایک بخاری سید یا گیلانی سید کو کسی بندے نے کتا کہا ہے، گالی دی ہے، میں نے سنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا میرا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، میرا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے، کہ اس نے نبی کی آل کو گالی دی ہے، اور کہا کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ وہ بندہ کلمہ بھی دوبارہ پڑھے اور نکاح بھی دوبارہ کرائے، وگرنہ وہ کافر ہے کہ اس نے ایک سید کو گالی دی۔ اور کچھ لوگ آئے اعلیٰ حضرت کے پاس اور کہا کہ جی فلاں سید وہ تو بڑا گناہگار ہے جی، اس کے اعمال ایسے ہیں، اس کے اعمال ایسے ہیں۔ آج کے دور میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی سید وہ نہیں رہے تو اب ادب بھی وہ نہیں رہے گا۔ آج یہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں جو سیدوں کی بے ادبی سے خوش ہوتے ہیں۔ یہی سوال اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ فلاں سید وہ کوئی بڑا عالم نہیں ہے، وہ کوئی بڑا محدث نہیں ہے، وہ کوئی شیخ الحدیث نہیں ہے، وہ بظاہر اس کے اندر تو یہ عیب پائے جاتے ہیں، کیا اس کا بھی ادب ہم پہ فرض ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر ادب ہے اعمال کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے پھر تو ادب نہ کرو، اور اگر ادب ہے نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر ادب ہے نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، تو پھر فرمایا کہ چاہے جتنا گناہگار بھی ہو جائے خون رسول کی وجہ سے سید کا ادب تم پہ لازم ہے، کیونکہ عمل کی وجہ سے سید کا ادب نہیں ہے، نسبت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ادب ہے، خون رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ادب۔ ہاتھوں کو بلند کر کے، بزرگوں کا جذبہ ہے، دیکھیں بزرگ کتنی محبت سے، ہاتھوں کو بلند کر کے ان کا ساتھ دیں، وہ اتنی محبت سے اور عشق سے، یہ اہل بیت کی محبت ہے، یہ سیدوں کی محبت ہے، یہ نبی کے خون کی محبت ہے۔ تو اب فرمایا کہ اگر خون رسول ہونے کی وجہ سے اور نسبت رسول کی وجہ سے تم ادب سادات کرتے ہو تو پھر بھی اس کا ادب لازم ہے۔ ایک شخص نے کہا، آپ کے فتویٰ پوچھا، فتاوی رضویہ 30ویں جلد کے اندر یہ فتویٰ بھی موجود ہے، کسی نے کہا جی فلاں سید ہے وہ مولا علی کو زیادہ افضل مانتا ہے سارے صحابہ میں، یہ فتویٰ پوچھا گیا، جی وہ تفضیلی ہے، وہ مولا کائنات کی فضیلت کا عقیدہ رکھتا ہے، کیا اس کا ادب کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاں، اگر وہ مولا کائنات کو سب سے افضل مانتا ہے پھر بھی اس کا ادب کریں گے، تب تک سید کا ادب کریں گے جب تک وہ اعلانیہ کافر نہ ہو جائے، تب تک سید کا احترام 2 خطابات سال میں کرتے تھے۔ اور یہ درج ہے اعلیٰ حضرت کی شخصیت پہ، جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر یہ واقعہ کہ اعلیٰ حضرت خطاب کرنے کے لیے جا رہے تھے
تو اس دور میں چونکہ گاڑیاں تو اس طرح عام نہیں تھی، تو پروٹوکول ایک عالم دین کا کیا ہوتا تھا کہ جو پالکی ہوتی ہے جس کے اندر دلہن کو بٹھایا جاتا ہے، اس طرح کی پالکی ہوتی تھی، پالکی کے اندر عالم دین کو بٹھایا جاتا بڑے اعزاز کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جس طرح آپ سیدوں کے در پہ ہم آئے ہیں تو سادات نے اپنے ظرف اور اپنے احترام اور اعلیٰ نسب ہونے کے ساتھ میرا اسی طرح استقبال کیا اور محبتیں نچھاور کی، پھول نچھاور کیے، اور کھڑے ہو کے سید شہزاد صاحب نے جیسے میں آیا وہاں پہ بھائی آصف کے ساتھ اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہ استقبال کیا، تو قربان جائیں اس دور میں استقبال کرنے کا انداز کیا ہوتا کہ عالم دین کو پالکی کے اندر بٹھایا جاتا، جس طرح دلہن کو لے کے آتے ہیں اس طرح اعلیٰ حضرت چونکہ دو خطاب کرتے تھے، جب وہ آتے خطاب کے لیے تو ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے، اعلیٰ حضرت پالکی کے اندر مزدور بھی لائے گئے، مزدوروں نے جب اپنے کندھوں پہ رکھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ جب بیٹھے پالکی کے اندر، جیسے ہی پالکی کو لے کے چاروں بندے کندھے پہ رکھ کے چلنے لگے، آپ کو خیال آیا اور آپ نے فوراً کہا کہ پالکی کو روک دو، جمپ لگا کے اعلیٰ حضرت نیچے تشریف لے آئے اور نیچے آ کے پوچھا کیا تم چاروں میں سے کوئی سید تو نہیں ہے؟ سید تو نہیں ہے، ایک پرانے سے کپڑے، سادہ سی طبیعت، مزدور جو تھا تو اب وہ کوئی شیخ الحدیث تو تھا نہیں، کوئی بہت بڑا گدی نشین تو تھا نہیں، لیکن سید تھا، سادہ کپڑے، اس کا کام تھا پالکی کو